حضرت خواجہ شمس الدین امیر کلار رحمۃ اللہ علیہ، آپ صحیح النسب سید ہیں۔ طریقت میں آپ کا انتساب حضرت بابا سماسی قدس سرا سے ہے۔ آپ کا مولد قریہ سوخار ہے جو سماسی سے 5 فرسنگ کے فاصلے پر ہے۔ آپ کوزہ گری کا شغل رکھتے تھے اور فارسی میں کلال کوزہ گر کو کہتے ہیں۔ حضرت امیر ابتدائی جوانی میں کشتی لڑا کرتے تھے۔ ایک روز رامتین میں آپ کشتی لڑنے میں مصروف تھے کہ خواجہ محمد بابا قدس سرا رحمۃ اللہ علیہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ خواجہ ممدوح نظارے کے لیے ایک دیوار کے سائے میں ٹھہر گئے اور حضرت امیر کے حالات میں محو ہو گئے۔ حضرت بابا کے خدام میں سے ایک نے پوچھا کہ اے مخدوم، آپ ان لوگوں میں جو بدعت میں مشغول ہیں کس واسطے حیران ہیں؟ فرمایا کہ اس میدان میں ایک مرد ہے اور ایک سیدگاہ میں شکار ہے کہ کاملین زمانہ اس کی صحبت سے فیضیاب ہوں گے، کیونکہ اس کی پرواز نہایت بلند ہے۔ ہم اسی مرد کے منتظر ہیں کہ کاش وہ ہمارے جال میں آ پھنسے۔ اسی اثنا میں اچانک حضرت امیر کی نظر خواجہ محمد بابا پر پڑی اور ان کے دل کا پرندہ خواجہ کی محبت کے جال میں آ پھنسا۔ خواجہ موصوف نے اسے اپنی قوت جاذبہ سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس طرح وہ بے اختیار خواجہ کے پیچھے پیچھے ان کے دولت خانے پر پہنچے۔ اسی روز حضرت خواجہ نے ان کو طریقہ عالیہ کی تلقین کی اور اپنی فرزندی میں قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت امیر کو کسی نے بھی کشتی کے دنگل میں اور بازار میں نہ دیکھا۔ اس واقعے کے بعد آپ باطریق خواجگان ریاضت میں مشغول رہے، یہاں تک کہ حضرت بابا کی تربیت کے سائے میں درجہ تکمیل و ارشاد پر پہنچے۔ نقل ہے کہ متواتر 8 سال تک آپ ہمیشہ 2 شنبہ اور جمعے کے روز نماز شام سوخار میں پڑھتے اور نماز خفتن سماسی میں حضرت بابا کے ساتھ ادا کرتے اور نماز فجر سوخار میں گزارتے۔ کسی کو بھی ان کی اس حال پر اطلاع نہ ہوئی۔ ایک روز اتفاقاً رامتین کے ایک باغ میں حضرت امیر نے اپنے کپڑے دھوئے۔ جب ان کو خشک کرنا چاہا تو یاروں سے فرمایا کہ کانٹوں کی باڑ پر نہ پھیلاؤ، ایسا نہ ہو کہ باڑ کو نقصان پہنچے، اور نہ درختوں کی شاخوں پر پھیلاؤ کہ مبادا شاخیں ٹیڑھی ہو جائیں، اور زمین پر نہ پھیلاؤ تاکہ مویشیوں کی گھاس خراب نہ ہو۔ یہ سن کر یار عاجز آ گئے اور پوچھنے لگے کہ اے امیر، آپ کس طرح کپڑے خشک کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو اپنی پیٹھ پر پھیلا لیا کرتا ہوں اور پیٹھ سورج کی طرف کر کے خشک کر لیا کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اے یارو، اگر باڑ کو نقصان پہنچے یا کسی درخت کی شاخ ٹیڑھی ہو جائے یا مویشیوں کی گھاس خراب ہو جائے تو تم باغ کے مالک کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے؟ یہ عمل تم خلاف شریعت کرتے ہو۔ دوسروں کی ملک میں تصرف جائز نہیں۔ گناہ خواہ صغیرہ ہو اسے سہل نہ سمجھو۔ آدمی گناہ کو سہل سمجھنے کے سبب ہی دوزخ میں جاتا ہے۔ اسی حال میں حضرت امیر کی زبان مبارک سے نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسرار کے ساتھ کوئی صغیرہ نہیں بلکہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اور استغفار کے ساتھ کوئی کبیرہ نہیں رہتا۔ بعد ازاں فرمایا کہ راہ خدا کسی پر نہیں کھلتا جب تک کہ وہ تقوی کو اپنا شعار نہ بنا لے۔ یہ بیعت کے بعد کا حال ہے۔ جب امیر تیمور نے سمرقند میں قیام کیا تو ایک قاصد کو حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا کہ آپ یہاں قدم رنجا فرمائیں اور اس کی ولایت کو اپنے قدم مبارک سے مشرف کریں، کیونکہ ہمارا آنا دشوار ہے۔ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں۔ وہ قاصد حضرت امیر کی خدمت میں آیا۔ حضرت نے عذر کیا اور فرمایا کہ ہم اسی جگہ دعا گوئی میں مشغول ہیں، اور اپنے صاحبزادے امیر عمر نام کو عذر خواہی کے لیے بھیجا اور اس سے فرمایا کہ امیر تیمور تم کو انعام یا جاگیر دے گا، تم ہرگز قبول نہ کرنا۔ اگر قبول کرو تو ہمارے پاس نہ لانا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرو گے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے معاملے قبول نہیں فرمائے۔ اگر تم قبول کرو گے تو اپنے جد بزرگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرو گے۔ علاوہ عظیم درویش ہر وقت مومنوں کے لیے دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ اگر وہ
دنیا کی طرف میلان کریں تو ان کی دعا حجاب میں ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے صاحبزادے امیر عمر امیر تیمور کے پاس پہنچے تو عذر خواہی کی اور چند روز کے بعد اجازت طلب کی۔ امیر تیمور نے کہا کہ میں نے تمام بخارا تمہیں عطا کیا، سید ممدوح نے قبول نہ کیا۔ تیمور نے کہا کہ سارا نہیں تو کچھ حصہ قبول کرو۔ آپ نے انکار کیا اور کہا کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ تیمور نے کہا کہ میں حضرت امیر کے مناسب حال کیا بھیجوں کہ ہمارا تقرب ہو جائے۔ سید امیر عمر نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ درویشوں کے دل میں تمہارا تقرب ہو جائے تو تقوی اور عدل کو اپنا شعار بناؤ، کیونکہ حق تعالیٰ اور خاصان حق کے قرب کا یہی چیزیں ذریعہ ہیں۔ حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیٹ میں تھے، اگر اتفاقاً کبھی مشتبہ لقمہ میرے پیٹ میں چلا جاتا تو اس قدر درد ہوتا کہ میں بے ہوش ہو جاتی۔ جب یہ کیفیت کئی بار گزری تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ بات اس بچے کے قدم کی برکت سے ہے جو میرے پیٹ میں ہے۔ بیعت سے پہلے ایک روز حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ کشتی لڑ رہے تھے۔ حاضرین کی ایک سیاہ باطن جماعت غیبت کرنے لگی کہ ایسے بزرگ زادے اور سید زادے کو اس کام میں جو بدعت ہے مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وقت اس جماعت پر خواب نے غلبہ کیا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ قیامت برپا ہے اور وہ کیچڑ میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر چند کوشش کرتے ہیں مگر نکل نہیں سکتے۔ ناگہا حضرت امیر کلال ان کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کو اس کیچڑ سے نکال لاتے ہیں۔ جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو حضرت امیر نے ان کے کان پکڑ کر کہا کہ یارو، ہم اسی روز کے لیے زور آزمائی کرتے ہیں، تم درویشوں کے حق میں بد اعتقاد نہ بنو۔ جب انہوں نے یہ حال دیکھا تو سب نے توبہ کی اور مردان خدا بن گئے۔ جس بزرگ کا یہ حال کشتی لڑنے کے وقت ہو، ماں باپ کو اسی پر قیاس کر لینا چاہیے۔ ایک روز حضرت امیر رحمت اللہ علیہ اپنے اصحاب کے ساتھ خواجہ ابو حفص کبیر بخاری رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور مناسک حج بتفصیل بیان فرما رہے تھے۔ ایک بے اعتقاد شخص کے دل میں خیال آیا کہ حضرت امیر نے کعبہ کو کب دیکھا ہے کہ اسے اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ یہ مسائل تو وہ بیان کرے جس نے کعبے کو دیکھا ہو۔ کچھ دیر کے بعد حضرت امیر باہر نکلے اور اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے نادان، دیکھ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے۔ اس نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ کعبہ حضرت امیر کے سر پر طواف کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا، اے نادان، جس کے پاس ایک درہم نہ ہو وہ اس خیال میں ہے کہ کسی کے پاس کچھ نہیں، تا وقت کہ تیرے دل کی آنکھ نہ کھلے تجھے کچھ نظر نہ آئے گا۔ ایک روز حضرت امیر کے اصحاب کی ایک جماعت حضرت جگردوں اتار رحمت اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کو گئی۔ جب انہوں نے کچھ فاصلہ طے کیا تو دیکھتے ہیں کہ ایک شیر ان کے راستے میں کھڑا ہے۔ وہ حیران ہوئے۔ حضرت امیر تشریف لائے اور شیر کی گردن پکڑ کر راستے سے ایک طرف کر دیا۔ جب وہ گزر گئے تو شیر نے بطور تعظیم سر جھکا لیا اور چل دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اصحاب نے حضرت سے پوچھا کہ یہ کیا حالت تھی؟ فرمایا، جو ظاہر و باطن میں حق تعالیٰ سے ڈرتا ہے سب چیزیں اس سے ڈرتی ہیں۔